स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करो। یہ تحریک انصاف جو ہے وہ 8 فروری کی جو کال ہے اس سے کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹے گی. اس میں سے ہٹے والی کون سی بات ہے؟ ملک کے 5 بڑے ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونی چاہیے، ان کے درمیان رابطہ ہونا چاہیے. عمران خان صاحب سمیت سارے اسیران واپس آ جائیں گے. جائے گا کہ حکومت کی طرف سے پھر سے سگنلنگ ہو رہی ہے، پیغامات آ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات کا ماحول وہ ملک میں دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے کچھ شرائط بھی رکھی ہیں. کل رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا، اس سے پہلے پرائم منسٹر بھی بات کر چکے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب کی تجویز جو سامنے آئی ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ملک کے 5 بڑے جو ہیں اگر وہ آپس میں بیٹھ جائیں تو معاملات بن سکتے ہیں، بات بن سکتی ہے. لیکن وہ ایک شرط بھی رکھ رہے ہیں ساتھ کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اشتعال انگیزی پھر روکے، اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں یہ جو آپ نے 8 فروری کی کال دے رکھی ہے وہ اس سے بھی پھر آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. تو تحریک انصاف آئے گی اس معاملے پر، اس بات پر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کسی قسم کی اشتعال انگیزی میں جو ہے وہ شامل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رانا صاحب کی یہ ذاتی رائے ہے، ہر آدمی کو ذاتی رائے رکھنے کا حق ہے. جو عمران خان اپنی پارٹی مینڈیٹ چوری کی حکومت کے ساتھ انگیج نہیں کرتا، وہ خود کیوں کسی کے ساتھ بیٹھے گا؟ نمبر 1، ہمارے لیے مفاہمت کیا ہے میں بڑا آپ کو واضح بتا دیتا ہوں. عدلیہ کی آزادی، آئین کی بحالی، یہ مفاہمت ہے. یہ ہو جائے گا، عمران خان صاحب سمیت سارے اسیران واپس آ جائیں گے، نیا الیکشن ہو جائے گا. بس یہی مفاہمت ہے. یہ جو اس قسم کے خاکے وہ پیش کر رہے ہیں بس یہ ٹھیک ہے، ان کی رائے ہے، اللہ خیر صدا، nothing serious is there. یعنی تحریک انصاف جو ہے وہ 8 فروری کی جو کال ہے اس سے کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹے گی، ایسا ہی ہے؟ چاہے وہ مذاکرات کی بات کریں یا کسی اور قسم کی بات کریں. 8 فروری کی کال جو ہے وہ تحریک تحفظ عین پاکستان کی ہے، اور تحریک تحفظ عین پاکستان جو کال دے گی پاکستان تحریک انصاف اس کی پابند ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے چکزئی صاحب کے اس کے اوپر وہ کرنا ہے. تو اس میں سے ہٹے والی کون سی بات ہے؟ وہ خود بخود ہی شرطیں رکھ دیتے ہیں اور خود بخود ہی آفریں کر دیتے ہیں، اپنے گھر ہی سارا کچھ. ظاہر ہے آپ بھی اس میں فریق ہے تو آپ کو ہی آفر دینی ہے نا، اور کس کو آفر دینی ہے انہوں نے حکومت نے؟ مطلب یہ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ اس وقت ٹاک شو کر رہے ہیں، یہ ٹاک شوز میں بیٹھ کے جو ہے وہ ٹی وی کے یہ آفرز، یہ مطلب اس کی سنجیدگی چیک کر لیں. اس طرح ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر آپ کو اسمبلی کے اندر بھی آفر کر چکے ہیں، اسمبلی سے بڑا اس کے اوپر ہم آلریڈی رسپونڈ کر چکے ہیں. ہاں، تو آپ نے سنا وہاں سے تو دعوت آ رہی ہے آپ کو، بار بار وہاں سے دعوت آ رہی ہے. تحریک انصاف کے اپنے کیمپ کے اندر جو ہے کنفیوژن دکھائی دے رہی ہے. ایک طرف کہا جاتا ہے کہ یہ معاملہ سارا جو ہے تحریک تحفظ عین پاکستان کے حوالے کر دیا گیا ہے، مینڈیٹ دیا گیا خان صاحب کی طرف سے انہیں مذاکرات کا. پھر بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ ٹویٹ کرتے ہیں جس میں وہ پلیڈ کرتے ہیں، آئی بیگ تک وہ لکھتے ہیں اس میں. پھر پارٹی کے اندر سے لوگ جو ہیں ان پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ مذاکرات کی بھیک ہم نہیں مانگیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر علیمہ خان صاحبہ کہہ دیتی ہیں آگے کہ خان صاحب کا تو اس پہ لائے عمل یہ ہے کہ جو مذاکرات کی بات کرے گا حکومت کے ساتھ وہ ہم میں سے نہیں. تو پھر کیا معاملہ ہے؟ تحریک انصاف کی اپنی حکمت عملی اس پہ کلیئر نظر نہیں آ رہی. آپ کی پوزیشن ہے کیا؟ ذرا یہ وضاحت تو کر دیں آپ کی پوزیشن ایگزیکٹلی اس پہ ہے کیا ہے؟ تحریک انصاف کی حکمت عملی بڑی واضح ہے. 4 تاریخ کو عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ آ گیا تھا، انہوں نے کہا تھا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ فارم 47 کی گورنمنٹ کے ساتھ انگیج نہیں کرے گی کسی بھی مذاکرے کے اندر. ساتھ ہی اسی ٹویٹ کے اسی پیرا کے آخری لائن کے اندر یہ بھی کہا تھا کہ اگر مذاکرات کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا ہے یا کوئی گورنمنٹ اپروچ کرتی ہے تو وہ فیصلہ اچکزئی صاحب اور راجہ صاحب کا ہے. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ، نتھنگ ٹو بی مس انڈرسٹوڈ. کلیئرٹی کے ساتھ لکھا ہوا ہے اس کے اندر. تو پارٹی نے تو وہی کرنا ہے نا جو اندر سے انہوں نے لکھ کے بھیجا. لیکن علیمہ خان صاحب تو کہتی ہے جو مذاکرات کی بات کرے گا وہ ہم میں سے نہیں. تو کیا وہ ایک طرف آپ نے تحریک تحفظ عین پاکستان کو آپ نے مینڈیٹ دے دیا، پھر آپ کہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں؟ دیکھیں آبویسلی ہم نے تو عمران خان صاحب کی جو ٹویٹ ہے وہ ہمارے لیے ریفرنس ہے نا، وہ جو کہہ رہے ہیں وہی بات کر رہے ہیں. اور جو علیمہ خان صاحب بات کر رہی ہیں وہ تحریک انصاف کے حوالے سے بات کر رہی ہیں تو وہ ٹھیک کر رہی ہیں. تحریک انصاف کو تو روکا گیا. اچھا، دوسرا یہ بتائے گا کہ اب چونکہ ظاہر ہے تحریک انصاف کی ایک ڈیمانڈ رہی ہے کہ وہ ان سے بات کریں گے جن کے پاس اختیارات ہیں، جن کے پاس طاقت ہے. ظاہر آپ ادارے کی بات کرتے رہے ہیں ہمیشہ. تو اب جو رانا ثناءاللہ صاحب کی تجویز آئی ہے اس میں تو جن 5 بڑوں کی بات کر رہے ہیں اس میں تو ادارے کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ بھی اس میں شامل ہوں مذاکرات کے اندر. اس میں کہتے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو، پرائم منسٹر میاں نواز شریف ہو، عمران خان صاحب ہوں، اور وہ ادارے کے سربراہ کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں. تو اب تو انکلوژن خود حکومت نے کر دی، آفر کر دی کہ اس میں وہ بھی شامل ہوں گے. تو پھر یہ صورتحال تحریک انصاف کو قبول ہے کہ ادارہ بھی اس میں بیٹھ جائے کے مذاکرات کے اندر؟ ہمیں کہہ چکے ہیں خان صاحب کہ آپ نے مذاکرات نہیں کرنے، اور اس جملے میں یہ لکھا ہوا ہے نہ فارم 47 کی گورنمنٹ اور نہ اسٹیبلشمنٹ. اچھا شیخ وقاص اکرم صاحب یہ بتائیے گا کہ اب سہیل آفریدی صاحب انہوں نے لاسٹ ویک لاہور کا دورہ کیا، اب وہ کراچی کی بھی انہوں نے کال دے دی ہے، وہ سندھ جا رہے ہیں 9 کو. اس پہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ یہ ان کا ذاتی دورہ تھا. تو واقعتاً یہ ان کا ذاتی تھا لاہور والا جو
وینچر تھا؟ نہیں جی، یہ پارٹی کا دورہ تھا، کیونکہ سیکرٹری جنرل ان کے ساتھ تھے، عالیہ حمزہ صاحبہ اس کو سارا دیکھ رہی تھیں، اور پارٹی کے لوگ تھے جو ان کے استقبال کرنے والے تھے، جو گرفتار ہوئے، جن کے رستے روکے گئے. میرے خیال میں شاید بیرسٹر صاحب جو تھے وہ موجود نہیں تھے یہاں پہ. اور منیر پارٹی میں کا اگر ہوں گے وینچر تھا تو پارٹی چیئرمین کو اعتماد میں لینا کیا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ پارٹی چیئرمین نہیں، کو وہ روپ میں لیا اعتماد جائے؟ میں دیکھیں، ہر چیز کے لیے اعتماد میں تو اب لوگ پارٹی ڈسٹرکٹ کے چیئرمین اندر کوئی ہوتا ہے نا، جانا پارٹی کرتا ہے. کا ہیڈ ہوتا ہے. خان صاحب نے پارٹی تو بیرسٹر گوہر صاحب کے سپرد کی ہوئی ہے. تو ہاں، میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. جی میں جی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی، ہر صوبہ انڈیپینڈنٹ ہے اپنی اپنی کال کے حوالے سے، اپنے اپنے احتجاج کے حوالے سے. تو صحیح. ضروری نہیں ہے کہ جب آپ نے لاہور جانا ہے تو اس میں آپ چیئرمین کو اعتماد میں لے کے جائیں گے. جب جنرل سیکرٹری صاحب جا رہا ہے تو جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے بات نہ ہوئی ہے گور صاحب سے. صحیح ہو گیا. تو اب آگے جو کراچی کا جو ہو رہا ہے وہ بھی پارٹی کا فیصلہ ہے، اور اس میں بھی پوری پارٹی کی مشاورت ہے کہ یہ اس طرف آپ جا رہے ہیں. ظاہر آپ موبلائز کرنے جا رہے ہیں. آگے 8 فروری آ رہا ہے، آپ نے 8 فروری کی بڑی کال آپ نے ایک دے رکھی ہے. اس پہ پارٹی کی مشاورت کی ضرورت نہیں ہے. جی جی عمران خان صاحب کے آخری ٹویٹ میں وہ سہیل آفریدی کو کہہ چکے ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کرو. وہ پلان کرتے ہیں، وہ پلان انہوں نے کر لیا کہ انہوں نے جانا ہے کراچی. کراچی کی تنظیم کو فارملی اطلاع کر دی گئی ہے، بس ساری پارٹی اس کے اندر آن بورڈ ہوگی. تو یہ بتائے گا کہ 8 فروری کے حوالے سے تحریک انصاف کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے؟ آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ ایک بڑا احتجاج آپ کریں گے، پہیہ جام بھی کریں گے، ظاہر ہے جو بھی ہوتا ہے اس کے بعد آپ کچھ اس کا رزلٹ بھی کچھ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ایک وہ بڑی موبلائزیشن جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ 8 فروری وہ اس کا نقطۂ آغاز ہوگا یا اس کا نقطۂ عروج ہوگا جو آپ موومنٹ چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، خط و خال جو ہے اس کے 8 فروری کو تحریک تحفظ پاکستان کے کیا جو اس کی نیٹی گریٹی ہے یا اس کی ڈیٹیلز ہیں، اس کے خط و خال ابھی تک ہم نے ڈسکس نہیں کیے. 8 فروری کی انہوں نے کال ضرور دی ہے. یہ اب آپریشنل لیول پہ پارٹی آپس میں ڈسکس کر لے گی کیا چیز ممکن ہے اور کس اسکیل پہ ہے. اور اوبیسلی وہ ہمیشہ اپنی حیثیت سے بڑھ کے ہی لوگ کرتے ہیں. دوبارہ بھی پرامن آئینی احتجاج ہے، کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ پبلک پرامن طریقے سے اس احتجاج میں شامل ہو. اور شیخ صاحب، یہ جو آپ کی ظاہر ہے کلیئرٹی آپ نے دے دی ہے کہ اب کوئی مفاہمت والی بات تو بالکل آپ نے کہا ہے ہی نہیں ہے، اب تو مزاحمت ہی دکھائی دے رہی ہے بظاہر. تو مزاحمت میں ایک 8 فروری تو آ گیا ہے، باقی اس کے علاوہ کیا کیا شامل ہوگا آپ کی مزاحمت کے اندر؟ بس سر، یہ ہم جیسے جیسے تحریک تحفظ پاکستان حکمت عملی بناتی جائے گی، وہ پی ٹی آئی کو دیتی جائے گی، وہ ہم آپ سے شیئر کر لیں گے. جیسے جیسے چیف منسٹر اسٹریٹ موومنٹ میں اگلے ایونٹس کریں گے تو انشاءاللہ انفارمیشن آپ سے شیئر کر لیں گے. پی ٹی آئی بھی کچھ کرے گی یا سارا تحریک تحفظ پاکستان نہیں کرنا ہے، آپ نے صرف ان کے ساتھ مل کے ایگزیکیوٹ کرنا ہے؟ سر، آپ کو شاید کسی نے بتایا نہیں کہ تحریک تحفظ پاکستان کے اندر 80 سے 90% جو پارٹی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اور کچھ نہ کرنے والی بات آپ اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ ابھی تک تحریک تحفظ پاکستان نے تو ایز سچ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی ہے ادر دین اے پی سی. جو اسٹریٹ موومنٹ لاہور میں ہوئی یا کچھ جلسے وہ ہوئے ہیں یہاں پہ کے پی میں، وہ پاکستان تحریک انصاف نہیں کیے ہیں. اور اڈیالہ میں بھی پاکستان تحریک انصاف ہی جا کے بیٹھتی ہے. چلے، آپ نے خود اس کے بائیفرکیٹ آپ نے خود ہی کر ہی دیا کہ وہ الگ معاملات ہیں، الگ معاملات ہیں. تو یہ بتائیں آپ آگے کے والے سے کوئی 28ویں آئینی ترمیم کی باتیں پھر سے چل پڑی ہیں شیخ صاحب کہ مارچ میں کبھی امکان ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم آ جائے گی. ظاہر ہے یہ ایسی ترمیم ہوگی کہ جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کسی صورت بھی شاید وہ نہ مانے. اگر وہ نہیں مانتی تو پھر امکان اس بات کا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پھر دیکھا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی طرف دیکھا جائے گا، فارملی بھی اور انفارملی بھی. تو کیا کوئی چانس ہے کہ تحریک انصاف کسی بھی قسم کی آئینی ترمیم کے اوپر کوآپریٹ کر سکتی ہے یا بالکل بھی نہیں ہوگا؟ ظاہر جو میں نے انفارمل کی بات کی تو پھر وہ آپ کے بندے توڑ دیں اس طرف کی طرف میں اشارہ کروں کہ ایسا معاملہ کیا جا سکتا ہے. کسی آئینی ترمیم کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کرے گی. پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، دیکھیں ہمارا بنیادی وہ کیا ہے کہ یہ ہاؤس جو کہ فارم 47 کی پیداوار ہے، اس کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ یہ آئین سازی کرے. جعلی سی یہ وہ ہے سارا سلسلہ. تو کسی اور نمبر 1 پیپلز پارٹی کا جو پچھلی 2 اس میں کردار رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ جو ایک میڈیا میں پہلے بنا دیا جاتا ہے کہ وہ جی جمہوری ہے، یہ کریں گے، یہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا. انہیں پرانی تنخواہ تے کام کرنا ہے، انہوں نے نال ہی جانا ہے. بڑی گل کریں گے، ہم ایسے نہیں کریں گے، ویسے نہیں کریں گے، جمہوریت میں یہ تو جمہوریت میں وہ تو فلانی شاید چیمپئن اگے آ کے وہی اوبیسلی انہوں نے سندھی حکومت ہے وہ انہوں نے بچانی ہے اور وہ ادھر ہی جائیں گے. آپ تو کانفیڈنٹ ہے نا کہ اگر وہ تحریک انصاف کی طرف آتے ہیں آپ کے بندے توڑنے کی طرف تو آپ کی پارٹی انٹیکٹ رہے گی؟ اب مزید آپ کی پارٹی کے اندر جو ہے وہ بندے نہیں ٹوٹیں گے؟ نہیں، مزید نہیں ٹوٹیں گے. جنہوں نے گڑبڑ کرنی تھی انہوں نے کر لی ہے، بس باقیوں نے کرنی ہوتی تو اس وقت کر لیتے ہوتے.